خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ علماء کرام ہوتے ہیں، ثنا خوانان رسول ہوتے ہیں، یعنی کہ علم کی بات بھی ہوتی ہے، عقیدت کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم بہت ہی شفیق حضرت علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے درس تراویح کے مقرر جناب علامہ نثار علی اجاگر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہیں ہمارے حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ثنا خواں شاہد مقبول صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ تو کلام بھی سنیں گے اور گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے عقل و دل، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ عموماً فیصلہ کرتے وقت کسی بھی معاملے پر یقیناً کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف عقل سے ہی یا عقل کے ذریعے ہونے چاہیے، کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص فیصلے ہیں جو دل کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، دوسرا ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ کہاں کہاں ہمیں عقل کو استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں دل کی بات ماننی ہے، اور دراصل یہ عقل و دل صرف ہمارے جسم کے اعضاء ہیں یا ان کی کارکردگی، ان کا کام ہماری معاشرتی زندگی میں کوئی چینج بھی لاتا ہے، تبدیلی بھی لاتا ہے، اور کتنی زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے یہ۔ جی شاہ صاحب ذرا تمہیداً گفتگو ہو جائے عقل و دل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو جب احسن تقویم بنایا، یعنی کائنات میں ہر شے کا خالق اللہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر شے اپنی جگہ پر ایک متوازن ہے اور ایک مکمل ہے، نہ اس میں ذاتی کا کوئی امکان عقلاً ہو سکتا ہے، نہ اس میں پستی اور کمی کا، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو احسن تقویم قرار دیا، یعنی احسن تقویم کے معاملے میں یعنی متوازن اس کو بنایا اللہ رب العالمین۔ اس کی جس بدنی ساخت اس کو دیکھیں، اس کی سوچ و فکر کو دیکھیں۔ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو مقصود کائنات قرار دیا ہے۔ اصلاً جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مقصود کائنات بئی معنی کہ آپ کے صدقے کائنات قائم ہوئی، صحیح، لیکن کائنات کو بنا کر قدرت کو مطلوب کیا ہے، وہ اپنے احکام اور اپنی ربوبیت سے تعلق بندہ جوڑے، تو اس سے مراد بھی حضرت انسان ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اس کا موضوع بھی انسان ہے، صحیح، اس کی غرض ہدایت ہے، اور پھر قرآن کی اپنی ایک تعریف ہے، کیونکہ ہر فن کی ایک تعریف ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، غرض ہوتا ہے۔ تو قرآن کی یہ تعریف ہے کہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام جو نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اترا، الفاظ و معنی کا مجموعہ ہے، عربی زبان میں ہے، نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے بلا شبہ، یہ اس کی ایک اصولی تعریف ہوتی ہے۔ اس کا موضوع جو ہے وہ ہے انسان، جس سے وہ خطاب کرتا ہے۔ اب انسان کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دنیا کو آزمائش بنایا ہے، اور اس کے لیے انعام کو ایک طرف رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی چیز میں آپ اس کو ٹرافی دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تو یہ معاملے کو اس میں سر کرنا ہوتا ہے، اور ان معاملے سے آزمائشوں سے نکلتے ہوئے، جیسے پروگرام ذہنی آزمائش ہوتا ہے، دیگر آزمائش، کہ اپنے انعام تک پہنچنا ہے۔ تو دنیا کی تمام رونائیاں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آزمائش کے لیے رکھی ہیں، اور انعام اس کا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کو اس نے اچیو کرنا ہے وہاں تک اس نے پہنچنا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچنا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس آزمائش کے اندر اپنے آپ کو کیا اس کے پاس وہ ٹولز ہیں اور کیا اس کے پاس وہ اوزار ہے اور صلاحیت ہے کہ وہ آزمائش کے اندر منفی طرف نہ جائے، اور بالکل اس راستے کو، بالکل جو ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں اس پر وہ اپنے آپ کو گھماتا ہوا، چلاتا ہوا پہنچ جائے اپنی منزل مقصود تک، اور کہیں وہ ڈس بیلنس ہو کر کسی کھائی میں نہ گرے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر انسان ہماری طرف آنا چاہتا ہے نا، تو پھر ہم اس کے لیے وہ راستے بتا دیتے ہیں، اور یہ آزمائش کے پیچ و خم راستے جو ہیں یہ نہ اس کو چکرائیں گے، نہ اس کے پاؤں کو متزلزل کریں گے۔ کیوں؟ ان علینا للہدی، کیونکہ انسان کو اپنی طرف کی ہدایت دینا یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، یہ قرآن کریم کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ ان علینا للہدی، کہ انسان کی ہدایت اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ اچھا، وہ ہدایت کیسی ذمہ کرم پر ہے؟ تو اس کے اسبابی طریقے ہیں، کچھ اس کے سامنے خارجی وسائل اللہ نے رکھے ہیں، ذرائع رکھے ہیں، واسطے رکھے ہیں، کچھ اللہ نے اس کے باطن کے اندر، ہر انسان مومن ہو یا غیر مومن، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت رکھی۔ ہمارے اندر جو اللہ رب العالمین نے صلاحیت رکھی ہے وہ قلب و عقل کی ہے۔ عقل و قلب کی جو
صلاحیتیں وہ ہیں جس کو آپ دوسرے الفاظ میں ضمیر سے بھی تعبیر کرتے ہیں. صحیح. تو لہذا یہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو حق و باطل کے اندر تمیز دلانے کے لیے اور اپنے مقصود اور انجام کی طرف اس کی توجہ کو لوٹانے کے لیے کہ میرا کوئی ہے، میں نے کہیں جانا ہے، یہ کسی کی طرف سے ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اچھا یہ ڈر ہے تو کس کی پناہ لینی ہے. تو یہ اندر کی اس کی صدا جو ہے یہ اس کے اندر فکر و عقل اور ضمیر اس کو ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بریکنگ نیوز ہے شاہ صاحب، پہلے چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس آتے ہیں. شاہ صاحب گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بزم علم و عقیدت میں عقل و دل پر گفتگو ہو رہی ہے. جی شاہ صاحب بات مکمل کر لیجیے. جی میں یہی گزارش کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ آپ کا یہ ارشاد اور آپ کا یہ سوال کہ عقل و دل کی اہمیت انسان کی زندگی کے ساتھ کیا ہے، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو پیدا کی اپنی عبادت کے لیے، اور قدرت کا وہ مقصود ہے، اور اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور یہ دنیا کے پیچ و خم اس کے لیے آزمائش اور اس کی زیبائش اور کشش کی چیزیں اللہ رب العالمین نے مزین کی ہے اس کے آزمانے کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اس سے اپنے دامن تقوی کو بچاتے ہوئے، اس میں الجھانے سے بچاتے ہوئے کس طرح وہ اپنی منزل مقصود کو وہ پا سکتا ہے. تو اب اس کے قریب ہونے کے لیے کہ کس طرح وہ پائے، تو جب انسان اس بات کا ارادہ اور نیت کرتا ہے تو رب کی رحمت پھر اسے وہ تمام طریقے اور ضابطے بتاتی ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ انسان کو ہدایت دینا اور ہدایت سے ہم کنار کرنا علینا، ہمارے ذمہ کرم. ہم ایسے وسائل، ایسے ذرائع اس کو دیں گے اور اس کا مشورہ بھی اس کو دیں گے کہ جس سے کو اگر وہ بروئے کار لے کر آئے گا تو وہ ضرور جو ہے کہ وہ بہت جلد ہم تک پہنچے گا، ہماری رضا کو حاصل کرے گا. صحیح. اب وہ کیا ذرائع، وہ ٹولز، اسباب، ضابطے، استعداد، صلاحیتیں کیا ہیں؟ کچھ اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں، ہمارے انسان مومن ہو یا غیر مومن ہو، کچھ اس کے باہر رکھی ہیں. اندر جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے وہ عقل ہے، وہ آپ کا دل ہے، وہ آپ کا ضمیر ہے، اور اس کے ساتھ ایک مزید جوڑ دیں تو وہ آپ کا نفس ہے، یعنی آپ کی خواہشات ہیں. صحیح. نفس کے کئی معنی، نفس ذات کو بھی کہتے ہیں، چیز کو بھی کہتے ہیں، حیثیت کو بھی کہتے ہیں، 1000 سے زیادہ اس کے معنی ہیں، لیکن یہاں سے مراد ہم خواہشات لے رہے ہیں جو خواہشات بد ہیں. اور اسی طرح خارج کے اندر، یعنی باہر آپ کے سامنے انبیاء کا سلسلہ ہے، انبیاء کے بعد ان کے نائبین مبلغین کا سلسلہ ہے جو تلقین کرتے ہیں. یعنی اگر عقل اور دل کو اچھے طریقے سے بروئے کار نہ لایا گیا اور اس کو جہاں پر رکھنا تھا اور اس سے جو روشنی حاصل کرنی تھی اور اس کی جو روشنی ہے اس میں جس راستے کو ہم نے تلاش کرنا تھا، ہم اس راستے کی بجائے دوسرے راستے کی طرف چلے گئے تو پھر اس کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے، مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خدا نہ کرے یہ ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا جب اندر کی صلاحیتیں مئو ہو جائے یا اندر کی صلاحیتوں کے چہرے پر غبار آ جائے تو باہر جو اللہ رب العالمین کے نمائندے ہیں، انبیاء کرام، ان کے نائبین، اولیاء، علماء، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو پھر ایک نصیحت کا گویا کا موقع دیتا ہے، اور وہ اپنی تاثیر کے ذریعے، یہ ان کی صحبت کے ذریعے اپنے چراغ ہدایت جو اس کے دل کے اندر مدھم پڑ گیا ہے اس کو دوبارہ وہ روشن کرنے کی طرف آ جاتا ہے اور اس غبار کو وہ صاف کرتا ہے. تو لہذا ہدایت یہ دونوں طریقوں کے ساتھ گویا کہ چلتی ہے. اسلامی عقیدے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کو اب دوسرے فلسفے پہ اگر ہم دیکھیں، جس طرح کہ سیدنا امام غزالی اور دیگر بزرگوں نے جو ہے کہ نبوت کا تصور جب دیا تو اس بات کو پیش کیا. دیکھیں جاندار ہم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لیکن ہم دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اس کے اندر حس ہے، عقل نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب حس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہمارے اسلامی فلسفر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو سب سے پہلی تاثیر اس کے اندر حس کی آئی ہے، سینس کی آئی. وہ گرمی اور ٹھنڈے کو پہچاننے لگا، لیکن گرمی اور ٹھنڈے کو پہچاننے کے باوجود وہ اس سے نتیجہ نہیں لے سکا. تو نتیجے کے لیے اللہ نے پھر عقل کو رکھ دیا کہ یعنی یہ حس جو ہے اپنے پروسیس، اپنے مقدمے کو عقل کے سامنے رکھتی ہے، اور عقل پھر اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ سفید ہے، سیاہ ہے، یہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے. جس کو تو گرم سمجھ رہا ہے وہ کیا ہے. مثلا اس کی مثال بڑی پیاری دیتے ہیں. مثلا میں اور آپ کسی تیز سواری میں جا رہے ہوں تو ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو ہم اس طرح منہ جب باہر نکال کر ہم کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ درخت ہمارے ساتھ بھاگ رہے ہیں. ہاں. صرف آپ احساس، صرف اپنے سینس کو سب رکھے جو آپ کے 5 سینس ہیں، صرف جو آپ کے دیکھنے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، سونگنے کی طاقت ہے. تو اگر آپ اپنے سینس کو ساتھ میں رکھیں گے، احساس کو رکھیں گے، تو احساس آپ کو بتائے گا کہ جناب یہ درخت آپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، مکان آپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں.
تو احساس جب گمراہی کریں گے اور نتیجہ سے، کیونکہ احساس کا کام نتیجہ نکالنا نہیں ہے، وہ اینالائز کرنا ہے. صحیح. تو احساس سے جب آپ نتیجہ لیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے دیواریں بھاگ رہی ہیں، مکان بھاگ رہے ہیں. تو اس احساس کو صحیح زاویے پر لانے کے لیے اللہ نے نتیجے کے طور پر عقل رکھا ہے، اور عقل کہے گی کہ نہیں جناب سواری آپ کی چل رہی ہے. صحیح. تو لہٰذا اس اعتبار سے جب عقل گمراہی کرے تو خدا نے اس کے اوپر نبوت کو رکھا ہے. ہاں سمجھانے کے، یعنی عقل جس طرح کے احساس اپنے نتیجے کو بیان کرنے میں جب خطا کرتی ہے تو اس کو صحیح زاویے کی طرف لانے کے لیے عقل کو رکھا ہے. اور عقل جب غلطی اور خطائیں کھاتی ہیں تو اس کے اوپر اللہ نے وحی اور نبیوں کو رکھا ہے. لہٰذا عقل کا صحیح فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو انبیاء کے متبعین ہوتے ہیں. مثلاً دیکھیے کیسے، اب جلدی سے اگر عرض کریں تو جس طرح احساس کی میں نے بات کی ہے، بالکل آسان، بچے بھی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ درخت نہیں بھاگ رہا، مکان نہیں بھاگ رہا، آپ چل رہے ہیں. یہ کس نے جواب دیا؟ عقل نے. صحیح. اب عقل سے آپ پوچھیں خدا کون ہوتا ہے، اب یہ مرتبہ عقل کو دیں. تو جس طرح احساس کا کام نہیں تھا کہ وہ نتیجہ دے، تو اس طرح عقل کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ عقل جس طرح احساس اینالائز کر سکتا ہے، اس چیز کی حقیقت کو جان سکتا ہے، تحقیق سکتا ہے، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح عقل ان تمام شعوری منزل کی طرف آ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو جس طرح احساس کو عقل کی رہبری میں جب تک نہیں رکھیں گے تو احساس اپنے اصل کمال کی طرف نہیں آئے گا. اس کو یوں لفظ میں کہیے. اسی طرح عقل کو اگر نبوت کی رہبری کے اندر نہیں رکھیں گے تو وہ تمام چیزوں کو سمجھ کر آپ کو فیصلہ نہیں دے سکے گا. مثلا دیکھیں، عقل سے اگر آپ پوچھیں خدا کون ہوتا ہے تو عقل آپ کے سامنے دو باتیں کرے گی، جو طاقت میں آپ سے زیادہ اور علم میں آپ سے زیادہ ہو. بات وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے کہ یہی مدار الوہیت ہے. بات وہ آپ کو نتیجہ بالکل ٹھیک بتا رہی ہے کہ خدا وہی ہے، معبود وہی ہے جو عقل میں آپ سے زیادہ، استغفر اللہ، جو آپ سے جناب جو ہے کہ وہ طاقت میں زیادہ ہو اور علم میں زیادہ ہو، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے. یہ مدار الوہیت ہے. لیکن اب کون ہے وہ؟ تو اس کو طاقتور دیکھا تو اس کو خدا بنا دیا. اس پہاڑ کو طاقتور دیکھا تو عقل نے کہا یہ خدا ہے. چاند سورج آگ، یہ وہ ہاتھی گھوڑا بھینس گائے سب، یہ سب وہ جتنے پجاری نہیں رہے اتنے معبود بن گئے. تو یہ فساد کب ہوا کہ جس طرح کے آپ کو حس نے پریشان کیا تو آپ نے اس کو عقل کے تابع کر دیا، تو عقل نے حس کی اصل صلاحیت کو اس کے سامنے رکھ دیا. تو جب عقل پریشان ہو جائے تو اس کو نبوت کے سائے میں رکھا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ جس چاند کو ہم خدا کہہ رہے تھے، جس سورج کو خدا کہہ رہے تھے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے اشاروں پر یہ چل رہی ہے. سورج بھی ان کے اشاروں پر چل رہا ہے، تو چاند بھی ان کے اشاروں پر، تو ہوا بھی ان کے اشاروں پر. تو قریب تھا کہ وہ حضور کو خدا کہتے، تو حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم والہ واحد. فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں بظاہر تمہاری طرح ہی بشر ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور جو تم میری طرف خدا کہنے کے لیے آ رہے ہو، نہیں، میرا اور تمہارا خدا وہی ہے جس کو میں خود سجدہ کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں عقل کو مقصود تک پہنچانے والی کیا چیز تھی؟ وہ نبوت تھی. تو لہذا ہدایت جو اللہ نے فرمایا نا ان علینا للہدی، اس کا زاویہ اسی طرح رہا. لہذا جو عقل کے اندر رہے انہوں نے ہر طریقے سے پھر نظریہ بدلی کیا. یہ آج یہ ان کی تھیوری ہے، 40 سال کے بعد اس نے لات ماری جو دوسری تھیوری ہے، اس نے لات ماری جو تیسری تھیوری. نبوت وہ ہے جو انجام پر گفتگو کرتی ہے. عقل کا سفر ابھی وہاں تک نہیں پہنچتا تو عقل اس پر الزامات لگاتی ہے، لیکن جب عقل نبوت کے تابع آ جائے اور اس کو صبر مل جائے تو اس کو چیزیں سامنے آتی. مثلا اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ آراف، سورہ آراف میں بھی ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ جنتیوں سے بات کریں گے، جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے. اسلام یہ نظریہ دیتا ہے کہ جناب جہنم تحت ثری پر ہے، جنت جو ہے کہ وہ عند سدرۃ المنتہی. یعنی یوں سمجھیے کہ جتنا زمین و آسمان بعد المشرقین، یعنی جس طرح مشرق اور مغرب کی مسافت ہے یہ بہت چھوٹی ہے، اس سے بھی زیادہ دور جہنم اور جنت ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے، قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، کہ جو ہے وہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، ہم ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے اور ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. صحیح. تو یہ ان کا مکالمہ ہوگا. تو امام راضی علیہ رحمت سے جو 7ویں صدی، جو ایک عقلیات کی صدی تھی، ایک فتنی عقلیات کے نکل، کیونکہ اسلام اس وقت عرب سے نکل کر عجم میں آیا تھا، اور عرب کے لوگ وہ تھے جو اسی لکیر کی اتباع کرتے تھے. ریسرچ کا معاملہ تھا. ریسرچ وہ نبوت کی روشنی میں کرتے تھے. عجمی وہ ہے جو صحیح چیز پر بھی اس کو شیطان کے وسوسے کو لے کر کھوج لگائے گا. لہذا اسلام کو سب سے بڑا خطرہ جب پڑا کہ جب عرب سے اسلام عجم میں آیا، تو عجم میں وہ لوگ جو پہلے مسلمانوں سے تلواروں سے نہ لڑ سکے، انہوں نے اسلام کے اندر شک کو پیدا کرنا شروع کر دیا. آسمان کے دروازے کیسے ہوتے ہیں جی؟ آسمان تو ایک لطیف جسم ہے،
دروازے تو سقیف اور سخت چیز میں ہوتے ہیں. حضور اوپر آسمان پر کیسے چلے گئے؟ بدن آسمان پر کیسے جا سکتا ہے؟ جنت اوپر کیسی ٹنگی ہوئی ہے؟ اللہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عذاب قبر. تو اس قسم کے عقلیات اس وقت اللہ رب العالمین نے جس طرح اس دور میں دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور نصوص اور بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عرب کے اندر وہ عظیم لوگوں کو پیدا کیا قوت حافظہ کے اعتبار سے اور قوت ارادے کے اعتبار سے کہ وہ حافظہ بھی منتقل ہوا، وہ ارادہ اور یقین ذات اللہ پر اور ذات رسول پر منتقل ہوا. تو آج جب ایسی اقلیات کی کوششیں آئی تو پھر اللہ نے اس صدی میں غوث اعظم کو پیدا کیا. واہ واہ. غوث اعظم نے اقلیت کا ناطقہ باندھ دیا. امام غزالی علیہ رحمت نے ان کے رخ کو بدل دیا. 45 سال آپ فلاسفروں سے مناظرہ کرتے رہے. واہ واہ. اور عقل ہی وہ تھی جب کامل ہو گئی تو پھر آپ تصوف کی طرف آئے. انہوں نے کہا او اب میں سمجھا کہ جس مسئلوں پہ میں بحث کرتا تھا تو وہ دلائل سے تو میں سمجھاتا تھا لیکن روشنی میرے سامنے نہیں کھلتی تھی. وہ روشنی جب کھلی ہے کہ جب میں اہل اللہ کے قدموں کے اندر آیا. اس کو آگے میں ذکر کروں گا کہ امام غزالی کا جو اپنی زندگی کی آخری کتاب میں جو تجزیہ تھا کہ میں نے کیوں فلسفے کو چھوڑا اور میں نے عقلیات کو کیوں چھوڑا اور میں اس طرف کیوں آیا. یعنی انویزیبل چیزیں. سائنس یہ کہتی ہے جو ویزیبل چیزیں وہ بتائیں آپ جو نظر آ رہی ہے. تو ٹھیک ہے نا، جو چیزیں نظر آ رہی ہے. تو پھر اسلام ان سے یہ کہتا ہے، امام غزالی نے فرمایا مثلا دیکھیے انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جب آپ خود کہہ رہے ہیں جنت اور دوزخ میں اتنا فاصلہ ہے تو ان میں مکالمہ کیسے ہوگا؟ ان کی آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ ان کی آواز. اب آپ دیکھیں اس وقت عقلیات کے ماہرین آج جو موبائل کو ایجاد کر چکے ہیں، آج جو گویا کہ کانفرنس کال کی طرف ہیں، آج جو بلوٹوتھ کی طرف آ گئے ہیں، جو آج جو سیٹلائٹ کی طرف آ گئے، آج سائنس اس کے ٹھیک 700 سال کے بعد یہاں پر پہنچ گئی ہے. وہ 700 سال پہلے اس بات پر اعتراض کر رہی تھی کہ یہاں کی آواز وہاں کیسے پہنچے گی، وہاں کی آواز یہاں کیسے پہنچے گی. یہ اس دور کے فلسفر کا الزام تھا. اس آیت کے تحت امام فخر الرازی کی تفسیر کبیر شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا تم سے کس نے کہا کہ دور ہونے سے کیا آواز نہیں سنی جا سکتی؟ یہ بات سمجھائی مسلمانوں نے تھی. واہ واہ. آپ کا یہ جملہ اس کتاب کے اندر ہے تفسیر کبیر میں. آپ فرماتے بعد شدید یعنی بہت زیادہ دور ہونا اور قرب شدید بہت زیادہ قریب ہونا. یہ آواز کے سننے اور نہ سننے سے معنی نہیں ہے. یہ اصول بنایا. آج دیکھیے اسی اصول کو جب سائنس نے محنت کی اور اس بات پر پہنچی جو قرآن پہلے کہہ چکا تھا. اور میں تو پہلے عرض کرتا ہوں ظاہر سی بات ہے مستشرقین نے تو چوری کی ہے نا. یعنی انہوں نے مستشرق اس کو کہتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ تھے وہ برف باری والے علاقے یورپین تھے، وہ آئے عرب کے اندر. انہوں نے عرب میں گویا کہ علم عربیت کے اندر ایک مقام حاصل کیا، ایک درجہ حاصل کیا اور ایک مقام پر پہنچے. اور اس درجے پر پہنچے جس میں ایک بہترین مسلمان عالم کسی چیز کو سمجھتا ہے، ان کی عربی ان کی تفسیر اعلیٰ مقام پر ہوئی. سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے مخطوطے چینج کیے. آج جو اختلاف چل رہا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے صوفیہ کی کرام کے، کیونکہ اس دور میں مخطوطے ہوتے تھے، پرست ہوتا نہیں تھا. تو ہو بہو اسی طرح ڈٹو اس کی کاپی میں لکھا، اسٹمپ جعلی بنائی اور اس کو چھپایا، اس کو عام کیا. یہ اختلافات انہوں نے حدیثوں میں بھی پیدا کیے. قرآن ان سے محفوظ رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن ہر ایک کو زبانی یاد تھا، حافظ. ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ ہارون رشید کے دور میں ایک بندہ پکڑا گیا، وہ جعلی حدیثیں گڑھتا تھا. تو جب ہارون رشید نے اس کو پکڑا تو تعزیراً کہا کہ اس کو قتل کرو، یہ تو ہماری اتنا باغی ہے اور اس نے اتنی بڑی بغاوت اور اتنا بڑا فسادی ہے کہ اس نے تو ہمارا پورا نظام اسلام اور ریاست کو تباہ کیا. تو اس نے کہا آپ میری گردن تو مار لیں گے. میں نے 1 لاکھ جھوٹی حدیثیں پھیلا دی ہے. کہاں پوچھو. ہاں تو کہاں پہنچو گے. تو ہارون رشید نے کہا کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمارے پاس جب تک عبداللہ بن مبارک جیسے محدث موجود ہے یہ تیری لکھی ہوئی عبارت کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ رسول اللہ کا قول ہے کہ نہیں ہے. تو پھر علماء کی اس زمانے میں ایک ٹیم بنی جنہوں نے باقاعدہ ایسے قانون ایسی چھنیاں بنائی ہیں کہ جس کے تحت جھوٹ اور سچ سب واضح ہو جائے. تو الحمدللہ اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے. اور آج تک الحمدللہ اگر کوئی جھوٹی روایت بھی گڑھ دے تو وہ اصول کے تحت علماء کے بنائے اس پیمانے کے تحت اس کو سمجھ لیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے امام غزالی حضرت امام راضی علیہ رحمت نے اس دور میں یہ قانون لکھا. آج سائنس نے اس کو یہاں پر آ کر قبول کیا، اس پر تحقیق کی، ریسرچ کی. میں مستشرقین پر ایک جملہ بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. یہی مستشرقین نے، یہی امام راضی امام غزالی اور پرانے ابو الحیان اندلسی، یہ جو ہمارے ماہران فلکیات اور یہ فلکیات اور علم توقیت کے اور ریاضیات کے جو ماہر تھے، ان کے نسخوں کو اٹھایا
اور اس کو پھر یعنی سارا یہ خطا ہماری تھی کہ ہم نے اس کو گویا کہ اس کو کنٹینیو نہیں کیا، لیکن یہ اصول تھے ہی اسلام کے۔ آج اگر یورپ کی پوری پرانی تاریخ کو آپ پڑھیں، اندلس کو اگر آپ پڑھیں، تو وہاں پر ترقیات علم کے اوپر جتنا مسلمان سائنسدانوں نے کام کیا، یہی چیز وہاں پر پہنچی، لیکن حالات کا ہم شکار ہو گئے، فرقہ واریت کا ہم شکار ہو گئے، ہم کئی اور چیزوں کے اندر ہمارا رخ گویا کہ تبدیل ہو گیا، اور یہ تبدیل کیا گیا ہے تاکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا جائے، تبدیل کیا گیا، یعنی اب آپ دیکھیے کہ ایک خاص زاویے سے مدارس کو پیچھے کیا گیا، دوسرے علوم کو آگے کیا گیا، اس پر پذیرائی دی گئی، اس پر مراعتیں دی گئی، تاکہ صرف یہ علم آگے چلا جائے، عقل آگے چلا جائے، دل رہ جائے، بات آگے چلی جائے، عقیدہ رہ جائے، عقل آگے چلی جائے، نبوت سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو آج ہم نے ان علوم میں تو مہارت حاصل کر لی، لیکن اس کو کہاں کے لیے رکھنا تھا، اس کو ہم نہ لا سکے، تو یہ مستشرقین نے بہت بڑا نقصان جو ہے کہ اسلام کو پہنچایا۔ لیکن اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو واقعتاً جب پڑھنے آئے تو وہ خود گویا کہ شکار اس میں ہو گئے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئے جب ان کے سامنے یہ بات حقانیت کے ساتھ واضح ہو گئی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نبوت انجام پر بات کرتی ہے، صحیح، اور عقل ابتدائیات پر ہوتی ہے، تو لہٰذا اسی طرح جیسے احساس ابتدا پر ہوتا ہے، عقل انتہا پر ہوتی ہے نتیجہ دینے میں، اسی طرح عقائد اور دلی باتوں کے اندر عقل ابتدا میں ہوتی ہے، نبوت انتہا میں ہوتی ہے۔ تو لہذا جب تک احساس کو عقل کے ساتھ نہ جوڑا جائے، احساس کا کمال ظاہر نہیں ہو سکتا، اور جب تک عقل کو نبوت کے تابع نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ نظریہ، رشتے، ناطے اور ان چیزوں کو نہیں لے سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شاید وہ کلام ہو جائے، مائک۔ سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آخری شعر سماعت کیجئے، پھر سب فرماتے ہیں پیش داور ہے جو عاصیوں کا شفیع، جن کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، پیش داور ہے جو عاصیوں کا شفیع، جن کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، اور جن کا مکھڑا جن کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جن کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رہ